صدق رسولہ النبی الامین الحلیم الحنین الرؤوف الرحیم۔ اللہ رب العزت کی ذات بابرکات کا شکر ہے، اس کا احسان عظیم ہے کہ 1432 ہجری کے رمضان مبارک کے دوسرے روزے میں اللہ نے ہمیں اپنی بارگاہ میں اپنی کتاب قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ حاضرین محترم، آج دوسرا جو ہے روزہ ہے اور دوسرا ہی پارہ ہے جس کی ہم مختصراً جو ہے اس کی موضوعاتی تفسیر کی طرف جو ہے ہم جا رہے ہیں، اور یہ شروع کرنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے ہر پارے کے اندر ہمارے لیے اپنی بارگاہ سے کون کون سے احکامات نازل فرمائے ہیں، اور یقین جانیے کہ آج ہم ہر ایک چیز کو، آج کا مسلمان ہر ایک چیز کو ٹائم بھی دے رہا ہے، ہر ایک ضرورت کو بھی پورا کر رہا ہے۔ اگر ہم ضرورت کو پورا نہیں کر رہے تو وہ دین کی ضرورت کو پورا نہیں کر رہے۔ دو جملے میں بول رہا ہوں، ایک جملہ یہ ہے کہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہم یعنی آج کا مسلمان اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق زندگی گزارتے، ہم دینی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارتے، اور پھر ہماری زندگیوں میں اللہ تبارک و تعالی تمام تر خیرات و برکات نازل فرماتا۔ لیکن ہم اپنی زندگیوں کو دین کے مطابق گزارنے کی بجائے ہمیں اپنی زندگی میں جب جب دین کی ضرورت پڑتی ہے ہم صرف دین کو وہاں استعمال کر لیتے ہیں۔ میں غلط کہہ رہا ہوں جی؟ ہم دین کو کیا کرتے ہیں؟ وقتی طور پر استعمال کر لیتے ہیں۔ عدالت آئی تو قرآن اٹھا لیا، قسم آئی تو قرآن کا سہارا لے لیا، بیماری آئی تو اللہ یاد آ گیا جی، اور اگر ہمارے پاس فالتو وقت بچ گیا تو ہم نے کہا چلو نماز پڑھ لیں۔ اگر بچے نے ہمارے ساتھ بدتمیزی کر دی تو ہم کہتے ہیں کہ بیٹے آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے قرآن نہیں پڑھا، آپ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان نہیں پڑھے۔ اگر والدین اپنے بچوں کے لیے ایک رول ماڈل گھر میں پیش ہو کے رہتے تو ہمیں قرآن اور جو ہے فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال نہ دینی پڑتی، بچے خود بخود کہتے کہ ہمارے ماں باپ اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، اس لیے نافرمانی کی طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم کوشش کریں کہ اللہ ہماری زندگیوں کو اپنے دین کے مطابق ڈال دے، اپنے دین کے مطابق اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور شریعت کے مطابق ڈال دیں۔ تو سیقول الصفاء من الناس ما ولاہم دوسرا پارہ ہے، اور آغاز کہاں سے ہو رہا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب مکی زندگی میں تھے، 13 سالہ مکی زندگی، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ مکہ میں تھے، صحن کعبہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت فرماتے تھے، تو وہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کی بارگاہ میں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نماز پڑھتے ہوئے، رخ کرتے ہوئے کسی قسم کی پرابلم نہیں ہوتی تھی۔ اور احادیث میں یہ آیا ہے کہ ماشاءاللہ جو عمرے کے لیے تشریف لے گئے ہیں، جو حج کے لیے تشریف لے گئے ہیں، تو ایک ہے رکن یمانی اور ایک ہے رکن ایرانی، یہ دو رکن ہے وہاں، حجر اسود دوسری سائڈ پہ ہے، ان دونوں کے درمیان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو کے نماز پڑھتے تھے، اور اس صورتحال میں بیت المقدس اور خانہ کعبہ دونوں اکٹھے حضور کے رخ انور میں ہوتے تھے۔ مگر جب ہجرت فرمائی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب ہجرت فرمائی مدینہ تشریف لے آئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، تو 17.5 ماہ بھی آتا ہے، 16 ماہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے بیت المقدس کی طرف کھڑے ہو کے نماز پڑھی، منہ کر کے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی۔ اب لیکن دل میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ تھا کہ یا اللہ، وہ اللہ تیرا گھر خانہ کعبہ جس طرح میرے جد امجد امام الناس جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام منہ کر کے نماز پڑھتے رہے کہ یا اللہ مجھے بھی اس طرف رخ کرنے کا حکم ارشاد فرما۔ یہ دوسرا پارہ جو ہے اس کی جو شروعات یہیں سے ہو رہی ہیں، سیقول الصفحاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا۔ اب یہودی تو خوش تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں، وہ تو بڑا جو ہے اتراتے تھے کہ ہم بالکل ٹھیک ہیں، ہمارے عقائد بھی ٹھیک ہیں، اور ہمارا جو ہے قبلہ، دیکھیں بیت المقدس تو ہمارے لیے ہمارے سروں کا تاج ہے،
ہمارے لیے قابل عزت ہے، اور آج بھی مسلمان بیت المقدس کی لڑائی لڑ رہے ہیں۔ بیت المقدس کی فلسطین میں آج بھی آپ کو پتہ ہے، یروشلم میں آج بھی یہی سارا کچھ کنفلکشن چل رہی ہے ہمارے لیے۔ لیکن بات یہ ہے کہ مسلمانوں کا قبلہ تو خانہ کعبہ ہے۔ کیا ہے؟ خانہ کعبہ ہے، کعبۃ اللہ ہے، کہ جس طرف جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر فرمایا، تو حضور علیہ السلام کی یہی خواہش تھی، تو نماز میں بار بار آقا علیہ السلام ایسے نماز پڑھتے اور ایسے آسمان کی طرف آپ کی نظر مبارک اٹھتی، جس کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جو ہے واضح طور پر اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ قد نرا تقلب وجہک فی السماء، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا چہرہ مبارک بار بار ہم آسمان کی طرف اٹھتا دیکھتے ہیں۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، تو آن قریب ہے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرف آپ چاہتے ہیں اسی طرف ہم آپ کا رخ پھیر دیں گے۔ اب دیکھیں نا، اللہ کی عبادت ہے۔ اگر حضور علیہ السلام بیت المقدس کی طرف بھی نماز پڑھ رہے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں بھی قبول فرما رہا تھا۔ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے تھے، اللہ وہاں بھی اپنی عبادت کو قبول فرمانے والا ہے۔ مگر ایک دل کی جو چاہت تھی، دل کی جو پسند اور خواہش تھی، وہ یہ تھی کہ خانہ کعبہ کی طرف یا اللہ میں منہ کروں، وہ خانہ کعبہ جس کی تعمیر میرے جد امجد میرے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی ہے۔ پھر یہی ہوا کہ آقا علیہ السلام بنی سلمہ، جہاں ماشاءاللہ آپ زائرین تشریف لے گئے ہیں، جہاں مسجد قبلہ تین ہے، مسجد قبلہ تین ہے، جہاں پر جو ہے حضور علیہ السلام نماز ظہر ادا فرما رہے تھے، وہاں تھا قبیلہ بنی سلمہ۔ کون سا قبیلہ تھا؟ قبیلہ بنی سلمہ تھا۔ وہاں آقا علیہ السلام تشریف لے گئے، ویسے ہی تو ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا، تو آقا علیہ السلام نے اسی مسجد میں جو قبیلہ بنی سلمہ کی مسجد تھی، اللہ کا گھر تھا، وہاں آپ نے ظہر کی نماز ادا فرمائی۔ تو ظہر کی نماز ادا کرتے ہوئے حضور کی یہی ادا تھی کہ حضور علیہ السلام بار بار اپنا چہرہ اقدس آسمان کی طرف اٹھاتے، تو اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیج کے فرمایا، اے جبریل جا کے میرے رسول کو یہ فرما دے کہ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، جو آپ کے دل میں جس کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کی خواہش تھی، اے میرے رسول اللہ نے وہ آپ کے لیے فرض فرما دیا ہے۔ اب جب آپ جہاں چاہیں آپ اپنا رخ کریں، اللہ عبادت قبول فرمائے گا۔ اچھا، اب یہاں ایک اور بات بھی ہے کہ یہ جو آیا کریمہ ہے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی فرما سکتا تھا کہ اب دیکھیں آگے فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، پس وہ خواہش کیا ہے کہ اللہ نے فرمایا اب اپنا چہرہ مبارک مسجد حرام کی طرف پھیر لیجئے، یعنی کعبۃ اللہ، خانہ کعبہ کی طرف پھیر لیجئے۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اور جس طرف بھی آپ چہرہ کریں گے وہی اللہ کی عبادت گاہ کا رخ بن جائے گا، رخ بن جائے گا۔ اب آپ یہ دیکھ لیں کہ اتنی بڑی سعادت اللہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی، اور نماز میں کھڑے کھڑے آقا علیہ السلام نے اپنا رخ انور بدل لیا۔ اب آپ مسجد قبلہ تین ماشاءاللہ جنہوں نے دیکھی ہے، وہاں خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، لیکن اس کے بیک میں جو ہے وہ بھی محراب موجود ہے جس طرف حضور علیہ السلام نماز پڑھتے تھے۔ اب یہ قبلہ ہے، مثال کے طور پر آپ کو میں، جو نہیں گئے اللہ تعالیٰ ان کو جلد از جلد وہاں لے جائے، اور جو گئے اللہ تعالیٰ انہیں بار بار نصیب فرمائے۔ تو یہ کعبۃ اللہ کا محراب ہے، اور بالکل اس کے پیچھے اس سائڈ پہ جو ہے وہ محراب بیت المقدس ہے۔ اب آپ یہاں سے دیکھیں کہ ہمارے لیے تو حکم یہ ہے کہ ہم نماز خشوع خضوع سے پڑھیں، ایسے اوپر آنکھ بھی نہیں اٹھا سکتے، نہیں تو نماز، ساتھ کھڑے ہونے والے کا خیال بھی دل میں آئے گا تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ مگر یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے اپنے رسول کے صدقے ہی تو دین کی تمام احکامات کو تکمیل کا درجہ دیا ہے۔ رب نے فرمایا میرے حبیب آپ جہاں مرضی رخ ادا کریں، نماز ٹوٹتی نہیں بلکہ پہلے سے زیادہ کامل ہو جاتی ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک شخص ادھر کھڑا ہو کے نماز پڑھ رہا ہو، جیسے میں بیٹھا ہوں، میرا رخ ادھر ہو، اگر میں نے ادھر پھرنا ہے، میں نے اس طرف منہ کرنا ہے،
اور میں یہ مثال کے طور پر اب میری کیفیت یہ لے لیں کہ میں کھڑا ہوں، میں نماز پڑھا رہا ہوں، میرے پیچھے مرد حضرات ہیں، اور وہاں یہ تھی کہ خواتین بھی، حدیث میں یہ آیا کہ خواتین بھی نماز پڑھی تھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے، اصحاب بچے بھی تھے، خواتین بھی تھیں۔ اب اگر میرا رخ یعنی امام کا یک لخ ادھر سے ادھر ہوگا تو اب نمازی تو کیا ہو گئے؟ سامنے آ گئے۔ اب ہوا کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا محراب انور، وہ صحابہ پیچھے، آقا خود چل کے اس سائڈ پہ آئے اور صحابہ سارے خواتین صحابہ سمیت خود چل کے پیچھے حضور کے آئے، دوبارہ سب بندی ہوئی، مگر نماز اسی طرح قائم رہی۔ زور میں کتنے فرض ہوتے ہیں؟ 4۔ اور روایت حدیث میں یہ آیا، یہ میرے سامنے امام ابن کثیر، تفسیر ابن کثیر ہے، اس کے اندر شد مد کے ساتھ انہوں نے ساری احادیث، بڑی خوبصورت تفسیر ہے، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آقا صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز کے 4 فرض ادا فرما رہے تھے کہ 2 رکعت ادا کی تھی، ابھی کتنی؟ 2 رہتی تھیں۔ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ سلام پھر جاتا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ حکم ارشاد فرما دیتا، جیسے جبریل امین اللہ کا حکم لے کے آتے کہ یا رسول اللہ آج کے بعد اللہ نے حکم ارشاد فرمایا کہ آپ خانہ کعبہ کی طرف منہ کیا کریں۔ فرمایا نہیں، اس میں سواد نہیں ہے، اس میں مزہ نہیں، اس میں محبت کا پہلو نہیں۔ قیامت تک آنے والے ساروں کے لیے میں یہ درس دینا چاہتا ہوں کہ اگر میرا دین بھی جیسے میرا مصطفیٰ چاہے ویسے ہی مکمل ہوتا ہے۔ 2 رکعت حضور نے ادا فرمائی اور اسی طرح ساری سب بندی ہوئی، دوبارہ حضور تشریف لے آئے اس سائڈ پہ قبلہ رخ ہو کے، اور پھر سلام نہیں پھرا، نماز نہیں ٹوٹی، تیسری اور چوتھی رکعت اسی نیت کے ساتھ ادا فرمائی، اسی نیت کے ساتھ ادا فرمائی اور نماز مکمل ہو گئی۔ اور وہ نیازی صاحب فرماتے ہیں نا، فیصلہ عبدالستار نیازی صاحب جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نعت خواں ہیں، اللہ اکبر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرف آپ نظر نہیں آتے ہم وہ رستہ ہی چھوڑ دیتے ہیں، اور کعبہ بنتا ہے اس طرف کو ریاض جس طرف محمد رخ موڑ دیتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالی، یہ شروع میں جو دوسرے پارے کے شروع میں بڑی نفیس گفتگو ہے، آپ اس کو ترجمہ پڑھیں گے تو ہر چیز واضح ہو کے آ جائے گی۔ جب یہ ہو گیا تو یہودیوں نے طعن و تشنیع شروع کر دی کہ یہ کیا ہو گیا ان کو، یہ اس قبلہ رخ سے کیوں دوسرے رخ پہ آ گئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا سیقول السفہاء من الناس، اللہ نے فرمایا میرے حبیب جو تیرے رخ پھیرنے پر بات کریں گے وہ عقل مند ہی نہیں بلکہ ہیں ہی بے وقوف۔ کیا ہے؟ اللہ نے ان کو ہی بے وقوف کہہ دیا۔ فرمایا جو میرے رسول کی مرضی ہے وہی میری مرضی ہے، جو میرے رسول کا رخ ہے وہی میرا رخ ہے۔ اور میں کبھی کبھی دل میں آتا ہے کہ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کسی اور طرف رخ کرنا چاہتے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی اپنی جائے نماز بنا دیتا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی جائے عبادت بنا دیتا۔ تو برادران محترم، اب یہ سب سے پہلے یہ دوسرے پارے میں اس کا آغاز تھا۔ اس کے بعد جو ہے آگے پھر اللہ رب العزت نے یہودی علماء کیا کرتے تھے ان کا تذکرہ فرمایا ہے کہ وہ کیا کرتے، الذین آتیناہم الکتاب یعرفون کما یعرفون ابناءہم، اللہ نے فرمایا جو میں نے انہیں کتاب دی، یہودیوں پر کون سی کتاب ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ قوم ہے نا، ان پر تورات ہے۔ کون سی ہے؟ تورات میں واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات، خصائل، حمائد، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو بیان کیا تھا۔ اور جب آقا علیہ السلام، ان کے ذہن میں یہ تھا کہ بنی اسرائیل کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد ہوگی، حضور کی آمد سے پہلے، یعنی بعثت، اعلان بعثت سے پہلے وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے لوگوں کو لاتے تھے اور دکھاتے تھے کہ دیکھو نبی آخر زمانے آنا ہے۔ اور جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے تو جب انہیں کہا جاتا کہ تمہاری کتابوں میں بھی تو آمد مصطفیٰ کا ذکر ہے، تو وہاں پر ہاتھ رکھ لیتے، کیا کرتے؟ وہ کتمان کرتے، چھپا لیتے کہ ان کو پتہ نہ چلے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الذین آتیناہم الکتاب، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں میں نے کتاب دیا، یعرفون کما یعرفون ابناءہم، ایسے جانتے ہیں میرے رسول کی عزت کو جیسے یہ اپنی اولادوں کو جانتے ہیں۔
مگر کیا ہے وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے سب کچھ جاننے کے باوجود اس کو چھپا رہا ہے۔ تو کتمان حق یہود کے علماء نے کیا، اس کا تذکرہ اللہ رب العزت نے فرمایا، اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ جہاں سے نکلے اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کر لیا کریں، وہی آپ کی عبادت گاہ ہے، وہی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں یہ فرمایا کہ یہ جو مسجد حرام ہے، خانہ کعبہ ہے، یہ ہدایت کا مرکز ہے۔ کس کا؟ اور آپ یقین جانیے آج کل یہ کرونا وائرس آیا ہے، اور وہاں جب ہم میڈیا پہ دیکھتے ہیں لوگ الگ الگ نماز پڑھ رہے ہیں تو مطلب بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ یا اللہ یہ وقت ختم فرما، اور پھر سے خانہ کعبہ کے اندر وہ جو رونقیں ہیں وہ پھر سے بحال فرما، کیونکہ ماشاءاللہ جو گئے ہیں خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کے مقام ملتزم پر کھڑے ہو کر رب کے گھر پر ایسے ہاتھ رکھ کے جو اپنے گناہ سے معافی مانگنے کا مزہ ہے وہ خانہ کعبہ سے جدا ہو کر نہیں ہے۔ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مسجد میں، مسجد نبوی میں، ریاض الجنہ میں حضور کے مواجہ شریف کے سامنے کھڑے ہو کے دعا مانگنے کا مزہ ہے وہ کسی اور جگہ پر نہیں ہے۔ تو اللہ انشاءاللہ یہ بھی آزمائش ہے اللہ سے، پھر اللہ تعالیٰ پھر یہ رونقیں بحال فرمائے گا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے مومنین پر جو بیش بہا نعمتیں، بڑی بڑی نعمتیں، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی نعمتوں سے سرفراز فرمایا اہل ایمان کو کہ ہم ان نعمتوں کا جو ہے وہ نہ ذکر کر سکتے ہیں، صرف نہ ان کو گن کر سکتے ہیں، بلکہ رب ذوالجلال نے سمپل یہ فرما دیا کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، جب میرا ذکر کرو گے تو میں تمہارے اوپر نعمتوں کے انبار لگا دوں گا۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے میں اور زیادہ نعمتیں تمہیں ادا فرماؤں گا۔ اسے آگے پھر ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ صفا مروہ پر جو کرتے ہیں نا صحیح حجاج کرام، اب آپ یہ دیکھیے حج تو خانہ کعبہ کا ہے، میدان عرفات میں جانے کی کیا ضرورت ہے، قباء جانے کی کیا ضرورت ہے مدینہ پاک میں، پھر آپ یہ دیکھیے کہ میدان عرفات میں جانے کی کیا ضرورت ہے، اور مینا میں جانے کی کیا ضرورت ہے، مزدلفہ میں جانے کی کیا ضرورت ہے، صحیح صفا مروہ کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ شاعر اللہ ہیں، وہ جگہ ہیں جہاں میرے محبوب بندوں نے قدم رکھے ہیں۔ میدان عرفات نے حضرت آدم علیہ السلام نے قدم رکھا ہے، مزدلفہ و مینا میں ابراہیم علیہ السلام نے قربانی دی ہے، مزدلفہ میں میرے رسول نے قیام کیا ہے۔ صفا صحیح صفا مروہ یا اماں ہاجرہ دوڑی ہیں، یہ میرے محبوبوں کے قدم لگے ہیں، اگر وہاں جا کے میرا نام لوگے تو یہ میری ہی عبادت ہے۔ یہ جو صفا مروہ کا جو پہاڑی ہے نا، اس طرف صفا ہے اس طرف مروہ ہے، ماشاءاللہ اب بھی وہی پہاڑ موجود ہیں۔ اور صفا سے جب آپ کو پتہ ہے ماشاءاللہ حجاج کرام جب جاتے ہیں تو وہاں سے استلام کرتے ہیں، ایسے ہاتھ کھڑے کر کے خانہ کعبہ کو سلام کرتے ہیں اور دعا پڑھتے ہیں، استلام کرتے ہیں۔ تو یہاں پر جو ہے وہ ہوا یہ تھا زمانہ جہالت میں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، زمانہ جہالت میں جو ہے اصاف اور نائلہ، اصاف شخص تھا، نائلہ عورت تھی، انہوں نے توبہ نعوذ باللہ خانہ کعبہ کے اندر بدکاری کی۔ کیا کیا؟ بدکاری جب کی تو اللہ تعالیٰ کو وہ ان کی اس نافرمانی کی اللہ نے اتنی سزا دی کہ دونوں کو پتھر بنا دیا، دونوں کو پتھر بنا دیا۔ تو انہوں نے یہودیوں نے کیا کیا، زمانے جہالت کے لوگوں نے کیا کیا، ان پتھروں کو جو ہے اٹھا کے خانہ کعبہ کے ساتھ ہی تو صفا اور مروہ ہے، ایک کو صفا پہ رکھ دیا ایک کو مروہ پہ رکھ دیا، عبرت کے طور پر کہ کوئی آئندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے گھر میں اس طرح کی نازیبا حرکت نہ کرے۔ تو اب ہوتا کیا تھا، اب یہ ہے کہ وہ لوگ جب زمانہ گزرا، تھوڑا سا اور زمانہ گزرا تو آنے والی نئی نسل کو پتہ نہیں تھا، توبہ نعوذ باللہ استغفر اللہ، جب انہوں نے یہ پتھر دیکھے تو وہ پرانے لوگ تو چلے گئے جن کو پتہ تھا کہ انہوں نے کون سا جرم اور گناہ کیا ہے، تو آنے والی جو نئی نسلیں تھیں انہوں نے ان کی پوجا پاٹ شروع کر دی، استغفر اللہ، ان کی
پوجا پاٹ شروع کر دی، بت پرستی جیسے وہاں عام تھی، تو جب بت پرستی عام تھی، اب جب اسلام نافذ ہوا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے آپ کو پتہ ہے یہ حج کے جتنے احکامات ہیں وہ تو 9 ہجری کو نازل ہوئے ہیں، اور 10 ہجری کو پہلا حج آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کا فرمایا ہے۔ 9 ہجری کو حج کے احکامات ہیں، جب احکامات ہیں تو پھر صفا مروہ پر یہ اصاف اور نائلہ کے جو بت نصب کیے ہوئے تھے ان کو بھی اٹھا کے پیچھے پھینک دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح حکم نازل فرما دیا، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، میری ہاجرہ، میری محبوب بندی جو صفا مروہ میں اپنے بیٹے کے لیے، بیٹے کی پیاس بجھانے کے لیے پانی تلاش کرتی رہی، اس کا دوڑنا بھی میری شان ہے، میرے شاعر ہیں۔ اب جو حج کرے گا میری محبوب بندی ہاجرہ کی سنت کو ادا کرے گا، پھر حج اس کا قبول ہوگا۔ فرمایا فمن حج البیت او اعتمر، جو حج کرے گا یا عمرہ کرے گا، فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، تو اس پر کوئی حرج نہیں کہ وہ صفا اور مروہ کی صحیح کرے۔ تو وہاں پر یہ اللہ تعالیٰ نے حکم نازل فرمایا، تو اس کا بڑا جو ہے خوبصورت تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ اور آگے اللہ رب العزت نے رزق حلال کی بات فرمائی ہے، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کہ اے لوگو وہ کھاؤ جو زمین میں میں نے حلال رزق پیدا فرمایا ہے۔ اب آپ یہ دیکھ لیں کہ ہمارے ذرائع رزق جتنے جو ہے ان میں حلال کے عناصر ختم ہوتے جا رہے ہیں، ہماری دعاؤں کی تاثیر ختم، ہماری عبادتوں کی تاثیر ختم، ہمارے معاشرے میں برکات ختم، ہر طرف جو ہے وہ بے چینی ہے، ہر طرف پریشانی ہے، ہر بندہ پریشان ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ آج سے 30 سال پہلے 7 بیٹے ہوتے تھے، ایک باپ کماتا تھا اور 7 کے ساتھ گھر بیٹھ کے کھاتے تھے۔ آج 7 کے ساتھ کما رہے ہیں لیکن پھر بھی برکت نہیں ہے، پھر بھی پریشانی ہے، چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے قرب قیامت میں ایک ایسا وقت آئے گا کہ کوئی شخص بھی سود کی لعنت سے نہیں بچ پائے گا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے لوگ بھی ہوں گے جو سود سے احتراز کریں گے، یعنی حرام کھانے سے بچیں گے، اپنے آپ کو بچائیں گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر بھی اس کی حرام رزق کی گرد کسی نہ کسی طریقے سے ہر ایک تک پہنچ جائے گی، ہر ایک تک پہنچ جائے گی۔ تو آپ جانتے ہیں ہم کسی نہ کسی مصیبت کی تھرو اس جو ہے لعنت کا شکار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے رزق میں خیر اور برکت پیدا فرمائے۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس میں ایک حرام لقمہ بھی چلا جاتا ہے، یہ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث جو ہے وہ بیان فرمائی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ذیشان، جس کے پیٹ میں ایک بھی حرام کا لقمہ چلا جائے 40 دن اللہ تعالیٰ اس کی عبادت قبول نہیں فرماتا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں رزق حلال کی برکت اور جو ہے وہ فراخی عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ایسے علماء کی بات فرمائی ہے جو حق کو چھپاتے ہیں، حق بات کو چھپاتے ہیں، اللہ کا دین اس کی بارگاہ سے نازل ہونے والی ہدایت دوسروں تک نہیں پہنچاتے۔ اس لیے یہاں سے علماء نے یہ بھی فرمایا کہ اگر ہمارے پاس تھوڑی سی بات بھی ہے تو دوسرے تک پہنچاؤ۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ اگر ایک عالم، ایک فقیہ عالم، عبادت گزار، متقی وہ دنیا سے چلا جائے تو وہ 1000 عبادت کرنے والوں سے افضل ہے۔ یعنی کہ 1000 شخص جو دن رات عبادت کرے اس سے افضل کون ہے؟ ایک عالم، ایک فقیہ، ایک متقی پرہیزگار عالم۔ کیوں؟ کہ اس نے جو بات کرنی ہے اس سے ہزاروں کے دل پھرنے ہیں، ہزاروں کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت عطا فرمانی ہے، ہزاروں کو اللہ نے جہنم سے بچانا ہے۔ اور عبادت گزار کا کیا ہے؟ وہ اپنے لیے کر رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ عبادت اپنے لیے کرتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ جو ہے ارشاد فرماتا ہے کہ تمہیں جو کچھ بھی دیا ہے وہ دوسروں تک پہنچاؤ۔ اور یہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا کہ بلغوا انی آیا، میری طرف سے اگر ایک بات بھی تم تک پہنچی ہے تو دوسرے تک پہنچا دو، دوسرے تک پہنچا دو، یہی خیر ہے۔ پھر قصاص کی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی۔ یہ پرانے وقتوں میں جو قتل ہو جاتے تھے وہ تو پھر جنگیں ہوتی تھی، مختلف قبائل ہوتے تھے، جب ان کے قتل ہوتے تو جو طاقتور ہوتا وہ تو بدلہ لے لیتا تھا، لیکن جو کمزور ہوتا تھا وہ بدلہ ہی نہیں لے سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس ناحق عمل کو ختم فرمایا، فرمایا نہیں،
اب ایسے نہیں ہوگا. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کتب علیکم القصاص فی القتل، قتل میں قصاص کو اللہ تعالیٰ نے فرض فرما دیا. الحر بالحر، آزاد قتل ہوگا تو آزاد کو کیا جائے گا. العبد بالعبد، بندے کے بدلے بندہ. والانثى بالانثى، عورت کے بدلے عورت. فمن عفی لہ من اخیہ شیء اتباع بالمعروف واداء. آگے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سارے احکامات. ایکچولی یہ تھا کہ اب مثال کے طور پر یہ مدینہ پاک میں بنو قریظہ اور بنو نذیر یہ بڑے قبائل تھے. اب بنو قریظہ ذرا تکڑے تھے، بنو نذیر جو ہے وہ کمزور تھے. بنو قریظہ کا اگر کوئی قتل کر لیتا تو وہ بنو نذیر سے جو ہے وہ اس کا بدلہ لے لیتے، قصاص لے لیتے. لیکن بنو نذیر کا اگر کوئی قتل کر دیا جاتا تو کہتے ہم ذرا، بنو قریظہ والے کہتے ہم طاقتور ہیں، ہم اس لیے ہمارا شخص کوئی قتل نہیں کیا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قتل کے بدلے قتل ہے، لیکن یہ ہے کہ دیت کا ایک اللہ تعالیٰ نے کنسیپٹ رکھا ہے. اگر کوئی معاف کرنا چاہے تو پھر صرف خالی معافی نہیں بلکہ مقتول کے ورثاء کو دیت یعنی خون بہا دینا پڑے گا. جو آج جو ہے 100 اونٹ ہے، اسلام میں کتنی ہے؟ 100 اونٹ ہے. اب اس کا سرکاری ریٹ اگر طے کیا جائے، آپ کو پتا ہے کہ چھوٹا سے چھوٹا بھی اونٹ ہو تو لاکھ روپے سے تو نیچے نہیں آتا. تو کتنی بنتی ہے جی؟ کم از کم تو سر کیا خیال ہے 1 کروڑ. 1 کروڑ. مگر جو ہمارے نظام عدالت میں ہے، نظام انصاف میں ہے، وہاں تو بس اللہ تعالیٰ ہی معاف فرمائے. جو مقتول ہے وہ ذلیل ہوتے رہتے ہیں. اگر معاف بھی کر دیں تو اکثر ایسے بھی معاملات ہوئے ہیں دیت بھی ان تک نہیں پہنچتی. تو جب سے یہ سارے اسلامی معاملات سے روگردانی کی ہے تو یہ سارے معاملات آئے ہیں. آگے فرضیت روزہ کی، یہ جو ہم پر روزے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین، یہ دوسرے پارے کے اندر حکم آیا. اور اس کے بعد پھر پہلے جو فرض ہوا تھا وہ کیا ہوتا تھا کہ صبح سحری کھائی، صبح کے وقت روزہ رکھا، اور یہ ہوتا تھا کہ مغرب سے عشاء کے درمیان آپ نے افطاری کرنی ہے، اس کے بعد دوسرے دن جا کے افطاری کرنی ہے. یعنی کتنا، اب ہم کتنا روزہ رکھتے ہیں؟ 15 گھنٹے کا، 14 گھنٹے کا، گرمی ہو تو 17 گھنٹے کا، اور اس وقت 24 گھنٹے کا روزہ، ایک مغرب سے دوسری مغرب. اب ہوا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، حضور کے صدقے ہم پر کتنی آسانیاں پیدا فرمائی ہیں. جیسے اب صبح بھی میں نے عرض کیا کہ مسافر ہیں تو روزہ نہ رکھو، جب سفر ختم ہو جائے پھر اس کی قضا کر لو. اسی طرح کتنی رعایتیں اور رخصتیاں عطا فرمائی ہیں. اب ہوتا ہوا یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک پیارے صحابی حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھیتوں میں ہل چلا کے آئے اور مغرب کے وقت افطاری کرنی تھی، اور تھکے ہارے آئے سو گئے. تھکے ہارے آئے سو گئے. بیگم مطہرہ کو فرمایا کہ کچھ نہ پکا کے لے، اور جب وہ آئی تو وہ سو گئے، اٹھاتی رہی، اٹھے ہی نہیں. اب جب اٹھے ہی نہیں تو صبح کے وقت جب اٹھے تو وہ تو سحری تو کر نہیں سکتے تھے. سحری تو مغرب کے وقت جو کرنا تھا وہی کرنا تھا. اب سحری بھی نہیں کر سکے. اب اگلا وہ روزہ کنٹینیو ہو گیا. تو ان کی جب ظہر کا وقت آیا حالت غیر ہو گئی. حضور کی بارگاہ میں یہ بات پہنچی تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر تو ہمارے لیے حریص ہے ہی کوئی نہیں، آقا سے بڑھ کر تو ہمارے لیے سہولت مانگنے والا تھا ہی کوئی نہیں. تو اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے، یا اللہ میری امت پر رحم فرما. تو حضور کی دعا کے صدقے یہ طلوع آفتاب، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا طلوع آفتاب سے غروب آفتاب تک میرے رسول تمہاری امت پر روزہ فرض ہے. اللہ نے وہ تنگی اور سختی اور مشکل کو ختم فرما دیا. تو برادران محترم، یہ دوسرا پارہ ہے، اور اس میں آگے پھر بہت زیادہ معاملات ہیں جو اللہ رب العزت نے، میں صرف آگے اب اختتام کی طرف جا رہا ہوں، صرف چیدہ چیزیں آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں کہ اس دوسرے پارے میں آگے کیا بیان ہوا ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے صدقے کی بات فرمائی ہے، اپنے جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کا خیال کرنے کا فرمایا ہے، مساکین کا، مسافروں کا، نماز کا حکم ہے، قصاص کا مسئلہ ہے، اس کے ساتھ والدین کی جو ہے احترام کا مسئلہ ہے، اور جو اس کے ساتھ پھر روزے کے جتنے مسائل ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، اعتکاف کے مسائل بیان فرمائے ہیں، اس کے ساتھ حج کے جتنے مسائل ہیں
دوسرے پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافی حد تک بیان فرمایا ہے۔ پھر گناہ گاروں کی اللہ تعالیٰ توبہ کیسے قبول فرماتا ہے اس کا ذکر فرمایا ہے، مومنوں کی نشانیاں بیان فرمائی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت یعنی ہماری باقی امتوں پر فضیلت کیسے ہے یہ دوسرے پارے میں بیان فرمایا ہے، پھر جہاد کی فرضیت کا حکم اس میں آیا ہے، پھر نکاح طلاق کے مسائل یہ دوسرے پارے میں۔ یہ میں صرف ذرا اب اختتام کی طرف آ رہا ہوں۔ نکاح طلاق کے مسائل اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور اس کے بعد جو خواتین کے پوشیدہ مسائل ہوتے ہیں، پوشیدہ مسائل ہوتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں بیان فرمایا ہے۔ پھر جو ہے قسم کی بیان، کہ ہم ہر بات پہ قسم اٹھا لیتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہے، اور یہ اس کا دین دینا پڑے گا ہر بندے کو کہ قسم اٹھا لی یہ لوگ، میں نے تو لیا ہی نہیں، قرآن کی قسم، فلاں کی قسم، یہ قیامت کے دن اور قبر میں بھی اس کا حساب دینا پڑے گا۔ اور پھر میاں بیوی کے آپس میں ایک دوسرے پر جو حقوق و فرائض ہیں ان کا بیان فرمایا ہے، طلاق کے اور نکاح حلالہ کا بیان اللہ تبارک و تعالیٰ نے، حق مہر کے مسائل یہ دوسرے پارے میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ آخر میں جو ہے حضرت طالوت علیہ السلام کا جو لشکر ہے جو جالوت پر جو ہے وہ گیا اور اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمائی، اس کو ان ڈیٹیل بیان کیا۔ اب یہ جتنے مسائل اینڈ میں نے بیان کر دیے ہیں احکامات، اگر ان کو ایک ایک کو چھیڑیں تو یہ تو سمندر ہے، لیکن آپ کو صرف میں نے ایک سمرائز کر دیا ہے تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ دوسرے پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا بیان فرمایا ہے۔ اللہ ہمیں اسی طرح اس مجلس کو قائم دائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ میں نے بیان کیا سب سے پہلے مجھے اور اس کے بعد ہم سب کو اس کا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔